اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی ہے، جس میں 63 اونٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل۔ جب قربانی کی نیت ہو جاتی ہے، قربانی کا جانور لے لیا، اب واجب ہو گئی۔ عید قربان کا جب ذہن میں آتا ہے تو ذہن میں صرف یہی آتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت بنانا ہے اور اس کو کھانا ہے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا ہے۔ لیکن شریعت جو ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ بڑی عید کے جو 3 دن ہیں یہ ہمیں کس طرح سے گزارنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عید کے دن سب سے پہلے جلدی اٹھنا یہ مسنون عمل تھا، اور پھر عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ جلدی ادا کرنا، اور اسی طرح غسل کرنا یہ مسنون عمل ہے، خوشبو لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عید قربان کی طرف پیدل چل کے جانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی ہے، جس میں 63 اونٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے ہیں۔ اور یہ جو سوال دوسرا یہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی حج کے موقع پر قربانی ہے، حج کے ساتھ اس کا صرف تعلق ہے، حج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تو کی ہے، لیکن ایک حج کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی جو 10 سال مدینہ منورہ کی زندگی ہے تو وہ حدیث مبارکہ میں ہے، وہ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، اور امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی فرماتے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور فرمایا کہ یہ ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب ترین جو عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، وہ قربانی کا عمل۔ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے یا صاحب استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتے، وہ پاکستان میں موجود ہیں یا کہیں بھی موجود ہیں جو مسلمان، ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا احکامات ہے کہ وہ حج کا جو دن ہے اسپیسیفک وہ کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج پہ نہیں جا سکا اس کے لیے تو سب سے پہلے جب چاند نظر آ جاتا ہے ذی الحج کا تو اس کو فرمایا حکم یہ ہے کہ یہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اور جو رحمتیں حاجی کے اوپر برس رہی ہیں وہاں پر وہ اس کے ساتھ مشابہت ہوگی تو اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ ان کو بھی میسر آ جائے گا۔ اور باقی جو یہاں پر ہیں وہ یوم العرفہ کے دن، 9ویں کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر یوم عرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ روزہ رکھنے والا جو ہے اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جتنے بھی گناہ معاف ہونے کے فضائل جو آتے ہیں جن بھی احادیث مبارکہ میں، چاہے وہ وضو کا ہے چاہے دوسرے اعمال جو ہیں اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے، ان کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ توبہ سے، استغفار سے، اللہ سے معافی مانگنے سے اور اشاعت سے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، معاف ہوں گے۔ اچھا قبلہ، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ روزہ رکھنا حج کے دن بڑی افضلیت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خصوصی وظائف ایسے جو اس حج کے روز پہ کیے جا سکیں، ان کا جو ثواب کیا ہے، کیا اس کی اجر اور منزلت ہے؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ بہت ہی اللہ کو محبوب یہ دن ہیں ذی الحج کے، اور اس میں جو زیادہ اعمال کرنے چاہیے وہ تحلیل ہے، تکبیر ہے اور تحمید ہے۔ تحلیل، تکبیر اور تحمید، تسبیحات تینوں جو ہیں، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ الحمدللہ، شکر کے جو الفاظ ہیں یہ پڑھتا رہے، اور تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے ان ایام میں۔ اور یہ اسی طرح یہ جو تکبیرات ہیں یہ ایام تشریق میں یہ کرنے کا بھی حکم ہے کہ 9 کی ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک جو ہے، فرمایا ہر نماز کے بعد اس کو بلند آواز سے پڑھے، جو مرد ہیں، جو خواتین ہیں وہ آہستہ آواز سے ان کو حکم ہے، اور وہ الفاظ یہی ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اچھا قبلہ، یہ بتائیے گا کہ قربانی ایک بڑا اہم حصہ ہے، اہم چیز ہے، تو یہ بتا دیں کہ جو قربانی کا وقت ہے اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے، اور جو افضل ترین ٹائم ہے اپنی قربانی دینے کا اللہ کے راستے میں وہ کون سا ٹائم ہے؟
اس میں 3 دن ہیں جو قربانی کے ہیں. ایک تو 10 ذی الحج نماز عید کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز عید سے پہلے کرے گا وہ قربانی شمار نہیں ہوگا, وہ ذبح کیا اس نے اور گوشت کھا لیا, وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. نماز عید کے بعد جو ہے وہ قربانی اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10, 11 اور 12 کی طلوع جو غروب ہے, غروب مغرب کے وقت, اس وقت تک اس کا جو ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن افضل پہلے دن کا ہے. اچھا قبلہ یہ بتائے گا کہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, چند گزشتہ سالوں میں بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ بعض کا جانور جو ہیں وہ بے قابو ہو جاتے ہیں, پکڑ میں نہیں آتے جب وہ قربانی کرنے لگتے ہیں, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں گولی مار دیتے ہیں, فائر کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر انہیں تکبیر پھیر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس طرح سے قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, قربانی کا جو بھی جانور ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کو ذبح کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آلہ جو قربانی کا ذبح کرنے کا ہے وہ تیز ہونا چاہیے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, تو جانور کو کسی بھی ایسے آلے سے تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے, آسن طریقے سے اس کو, جیسے سنت طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ کہتے ہوئے, اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو ذبح کرے, نہ کہ کوئی ایسی مشین سے ذبح کرنا جیسے آج کل وہ دوسرے ممالک میں بھی ایسے ہوتا ہے, تو وہ اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں ہے, وہ محبوب نہیں ہے, وہ جائز بھی نہیں ہے. اچھا قبلہ, ابھی آپ نے جو تکبیر کے الفاظ کہے اس سے ایک بات ذہن پہ آئی ہے کہ ہمارے ہاں جب عید قربان آتی ہے تو موسمی کسائی پیدا ہو جاتے ہیں, نہ تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں کہ چھری پھیری اور گوشت بنا دیا. تو نا تجربہ کاری میں کبھی کبھی اگر وہ بسم اللہ سے آگے نکل جائیں, رحمان اور رحیم کی صفات پڑھ دیں, تو کیا وہ جو جانور ہے اس کو دوبارہ یا اسی وقت قربان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو نیت ہے کہ یہ اللہ کے لیے یہ میں قربان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ الفاظ زبان سے کہنا بسم اللہ اللہ اکبر, اگر اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسائی کا جہاں تک آپ نے کہا کہ موسمی کسائی آ جاتے ہیں اور پھر اس میں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں, اور دوسری بات اس میں یہ بھی مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قربانی کی جو کھال ہے وہ اجرت میں دے دیں, تو اس کو جائز نہیں ہے اجرت میں دینا. تو کھالیں جو ہیں وہ اجرت میں نہیں دی جا سکتی, وہ اللہ کے راستے میں ہی دی جا سکتی ہے. اچھا قبلہ, بعض کا دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت میں جو قربانی کا جانور ہوتا ہے وہ کسی کو ہبہ کر دیتے ہیں, تحفے میں دے دیتے ہیں, اس کی عوض جو ہے وہ پیسے اس سے نہیں لیتے. تو ایسے جانور کی کیا قربانی کیا جائز ہے؟ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جب آپ کو کسی نے ہبہ کر دیا یا ہدیتاً دے دیا اور آپ کو مالک بنا دیا, آپ کی ملکیت میں آ گئی ایک چیز, تو اس کے قربان جائز ہے, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج. ویپاری جو ہے وہ دھوکے کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے اپنا جانور جو ہے وہ فروخت کر دیتا ہے, گھر آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی, تو ایسے جانور کے لیے کیا حکم ہے, یا اس بندے کے لیے کیا حکم ہے جو اس طرح کا جانور خرید کے لے آتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دھوکہ مسلمان نہیں دے سکتا, یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اگر کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ایسی صورت میں, روشنی میں جانور خریدنا چاہیے, اگر اندھیرے میں وہ گیا ہے اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اگر وہ عیب دار ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہ کیا کرے, اس کو تو پھر اس کے متبادل اس کو کسی کسائی کو سیل کر کے اس کے متبادل جو پیسے ملیں گے اس سے وہ نئی قربانی خریدے گا. یہ یاد رکھیں کہ جب قربانی کی نیت ہو جاتی ہے, اگر واجب ہے تب بھی, نہیں ہے تب بھی, جب نیت کر لی اور قربانی کا جانور لے لیا اب واجب ہو گئی اس پر. وہ جانور کسی سے خریدتا ہے اور قربانی دے دیتا ہے, اور اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ جو میرا جس جانور کی میں نے قربانی دی ہے یہ تو چوری کیا ہوا تھا, کسی اور کا تھا, کسی نے اٹھا کے مجھے فروخت کر دیا, تو کیا اس کی قربانی وہ ٹھیک ہوگی؟ اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ چوری کا جانور اگر دھوکے سے کسی نے لے کر چوری کر کے وہ سیل کر دیا, اب وہ خریدار جو ہے اس کو بعد میں پتہ چلا تو اب وہ قربانی کر لی, تو اب 3 دن اگر اس میں وقت باقی ہے تو وہ دوبارہ سے وہ لے گا, قربانی کرے گا, کیونکہ اس پر واجب ہو چکی ہے. اب دوبارہ لے گا, پھر دوبارہ قربانی, ہاں جی, اگر صاحب وہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ ذمہ داری خریدار کی یہ ہے کہ وہ جب خریدے سامان کو تو اس کی پوری تحقیق کرے.